اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد حمدك الله حمدا لا فناه وحد الحمد لا يعلم سواه ومولانا بلا كفو وزوج قديم لا ابتداء ولا انتهاء نصلي ثم بعد الحمد صدقا على الخير البرية مصطفى على الأصحاب ثم الآل جمعا صلاة بركة رحمة رضاه وأبي بكر خصوصا ثم عمر فعثمان علي مرتضاه وأمه وسبته وبنته بطول الفاطمة أمي فداه على الستة بقيت ثم سلم فیا ربی عجب ابدا دعاه یا الہی خود بذات کبریا کے واسطے کرم کی برسات برسا میٹھے مصطفیٰ کے عشق باری گریہ زاری شب داری کر عزیز ہے مجیب قریب مولا ہر دعا کے واسطے ذکر کر کچھ فکر کر کچھ زہد کر کچھ جہد کر عمل کر کچھ سمل کر دار بقا کے واسطے حق پرستی میٹ ہستی کر تو مستی مست بن دم بدم کر اللہ اللہ دائماں کے واسطے با عقل کر تم عمل نہ تھی جہل نہ عاقبت سر جھکا بل بخشوا اپنی خطا کے واسطے اے عزیزہ با تمیزہ باز آہن بازا توبہ کر تاجیل کر اپنی رہا کے واسطے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم بازار میں ٹرتے پھرتے تھے. لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑا اللہ والا ہو کے گزرا ہے. بادشاہی ترک کر کے سادہ لباس پہن کے بیت المقدس میں رہتے تھے. بصرے کے بازار میں جب نکلے تو لوگ سارے جمع ہو گئے. عرض کیا کہ اے ابراہیم بن ادم، خدا کی ذات قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں خدا ضرور قبول کروں گا. حضرت ابراہیم بن ادم کو کہا کہ ہم سالوں سے دعا مانگ رہے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں پڑتی. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ سید القونین نبی یہ حدیث روایت کی جب یہ باتیں لوگوں میں آ جائے گی تو دعا کسی کی قبول نہ ہوگی. دعا کرو کہ میں قبول کروں گا. ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی. جواب دیا 10 چیزوں کے بعد تمہاری دل مردہ ہو گئی ہے، پھر دعا کیوں کر قبول ہو؟
فرمایا پہلے پہلے کہ تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہ کیا. حضور کی حدیث بیان کی کہ آپ پہچانتے ہو کہ ہمارا خدا برحق ہے اور بے مثل بے مثال ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بے شک خدا کے فیصلے برحق ہے، یہ جانتے ہو، مگر اس کا حق ادا نہیں کرتے جو خدا کے 5 فرض ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزے، قلب کا ذکر، حج بیت اللہ کا دنیا دار پہ تم خدا کے فرض ادا نہیں کرتے، جانتے ہوئے تم ادا نہیں کرتے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی. دوسرا، قرآن پاک پڑھ کر عمل سے کام نہ رکھا. قرآن پاک میں امر نوائی لکھے ہیں مگر حضور کی محبت نہ رکھی. تیسرا، محبت رسول کی دعویٰ کر کے سنت رسول کے تارک رہے. کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں مگر حضور کی سنت تو عمل نہیں کرتے. دعا نہ قبول ہونے کی یہ 10 نشانی ہیں. اے امت محمدی، یہ غور سے سمجھیں اور دل پہ لکھ لیں. تیسرا فرمایا محبت رسول کا دعویٰ کر کے سنت رسول کے تارک رہے. تہجد نہیں پڑھتے، پگڑی داڑھی مسواک نہیں رکھتے اور کہتے ہم عاشق رسول ہیں. دعا کیسے قبول ہو؟ چوتھا، عداوت شیطان کے مدعی بن کر اسی کا اتباع کیا اور کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ رسول سے مقابلہ کر کے ہم بھی شیطان کے دشمن ہیں، اور مگر شیطان کے کہنے پہ کام کرتے ہو. سگریٹ، نشے، برائیاں، پراوے حق کھانا، زنا، قتل، غارت، تابع داری شیطان کی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں شیطان کے مدعی ہے، دشمن ہے. پانچواں، دخول جنت کے مدعی رہے مگر اس کے لیے عمل نہ کیا. کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت ملے مگر جنت کے جانے کے لیے تو کام نہیں کیا. چھٹا، دوزخ سے نجات پانے کی دعویٰ کی مگر اسی میں جھانکتے رہے، اسی میں جان کو جھونکتے رہے. کہتے ہو یا اللہ جہنم سے پناہ دے اور کام جہنمی کرتے ہو، دوزخی کرتے ہو. کتنی بڑی نصیحت ہے، غور سے سمجھیں. ساتواں، موت کو حق جان کر کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. جنازے پڑھتے ہو، قبرستان میں جاتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، تمہارے باپ دادا ستے پڑے ہیں قبر میں، یہ جانتے ہوئے پھر بھی تم موت کو حق جان کر کبھی اس کے لیے تیاری نہیں کی، جو تم اخلاص سے عمل نہیں کیا، آخرت کے لیے کچھ مال ملکت اکٹھے نہیں کیا. آٹھواں، دوسروں کو عیب ڈھونڈتے رہے اور اپنے عیبوں کی خبر نہ لی. اوروں کو عیب دیکھتے ہو، یہ ایسا گنہگار، یہ ایسا گنہگار، فلانا گنہگار، اپنے عیب نہیں دیکھتے. یا اللہ. نامہ، خدا کی نعمتیں اڑائیں اور شکر ادا نہ کیا. قرآن پاک میں ذات پاک 72 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں خدا تو تمہارے لیے گوشت، سبزیاں، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ، یہ جگہیں، یہ کپڑے، ہر عیش دیا. کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خدا کی نعمتیں اڑاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے، مانا خدا رسول کی تابعداری نہیں کرتے. 10واں، اپنے مردے دفنائے مگر عبرت حاصل نہ کی. اپنے عزیز قریب کے دفن کیا، دیکھا موت بھی ہے مگر عبرت حاصل نہ کی، جو خود گناہ کو ترک نہیں کیا. بہت اعلیٰ نصیحت ہے. حضرت ابراہیم بن ادم فرمایا کاش ان 10 باتوں کا خیال کرتے، مجھے قسم رب العزت کی تمہاری دعا رد نہ ہوتی. تم نے ان 10 چیزوں کو بھلا دیا، اس لیے ادعونی استجب لکم. قرآن پاک میں فرمایا مجھ سے مانگو. آج نعوذ باللہ ایسے ایسے فرقے پیدا ہوئے، جنازے پڑھتے ہیں، دعا کیوں مانگتے ہو؟ بس اٹھ کے چلے جاؤ. لاہور میں ایک بی بی صاحب تھی محبت والی، یہ آج پہنچ نہیں سکا. اس کے جنازے میں محلے والے لوگ آئے، جتی پیر سے جتی بھی نہیں نکالی، جتیاں پڑی. مولوی صاحب نے فتویٰ دی کوئی بات نہیں، جتیاں پڑی رہی. سلام پھیر کے کہا چلو چلو چلو، بس دعا نہیں مانگو. ایسے فرقے نکلے. یا اللہ ہمیں کس زمانے میں پیدا کیا
ذات پاک قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے بار بار مانگو، دعا مانگو، میں تمہیں تمہاری دعا قبول کر دوں گا۔ جس سے مانگنے کا حق ہے، تکبر اندر میں ہے، کہتے ہیں یہ دعا کس کی ہے؟ یہ ودائی غرور ہے جو کہتا ہے ہم بار بار دعا کیوں مانگے، بس جنازے میں دعا ہوگی۔ یہ غرور تکبر ہے شیطان والا۔ وہاب بن منبع نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور جو کچھ وہ فرمائیں اس کا جواب دے کے آؤ۔ آپ کریم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، یہ جو مکتوبات لگے پڑے ہیں نا دیوار پہ، آپ پڑھے ہوں گے شاید۔ وہاب بن منبع صحابی حضور کا کہتا ہے کہ میں خود حضور کے سامنے بیٹھا تھا، اچانک ایک بوڑھے انسان کی شکل میں لاٹھی ہاتھ میں ایسا ٹکڑا آستے آستے اندر آیا مسیح میں۔ حضور نصیحت بند کر کے فرمایا اے ابلیس ملعون، تیرا کیا کام ہے مسجد نبی کے اندر آیا؟ تھا انسانی صورت مگر حضور اس کو پہچان لیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ناراض نہ ہو، خدا کی ذات فرمایا کہ میرا محمد کریم جو کچھ تجھ سے پوچھے اس کا جواب دے کیا، اس لیے حاضر ہوا۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کافی عرصے سے جواب کی ضرورت تھی۔ اے ابلیس سنا کہ دنیا پہ تیرے دشمن کتنے ہیں اور دوست کتنے ہیں؟ شیطان نے کہا یا رسول اللہ دنیا پہ دشمن 15 اور دوست میرے 10 ہیں۔ کون کون تیرے دشمن ہیں یا رسول اللہ؟ پہلے تو آپ کریم میرے دشمن ہیں جو تمام یہودی کافروں کو تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیا، پہلا تو آپ دشمن ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تو یہاں کیوں آیا ہے؟ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو کچھ حضور ارشاد فرمائے اس کا جواب دے کیا۔ حضور بولے اچھا یہ بتا میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں؟ ابلیس نے کہا 15 شخص۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا بادشاہ عادل، یہ نہیں کہ جو ملک کا بادشاہ ہو، آپ گھر کے بڑے ہو، آپ گھر کے بادشاہ ہو، جو محلے کا بڑا ہے وہ محلے کا بادشاہ ہے۔ جتنی خدا دنیا پہ تیری عزت دی، جو تیرے سنتا ہے وہاں تک تیری بادشاہی ہے۔ عادل بادشاہ جو ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ظالم بادشاہ ہے وہ میرا دوست ہے۔ تیسرا متواضع مالدار، یا رسول اللہ دنیا دار ہو، وزیر بادشاہ ہو اور دنیا پہ عزت رکھتا ہو، زندہ دل اللہ والوں کی صحبت میں عاجزی کر کے موندے توڑ بیٹھے، یہ بھی میرا دشمن ہے، کیونکہ دنیا کے خاطر ولیوں سے غرور نہیں کرتا، عاجزی کرتا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ جو اللہ والوں کے سامنے تکبر سے سیٹا کھڑا ہے وہ میرا دوست ہے۔ چوتھا سچا تاجر، جو بھی چیز بیچو جس میں کوئی عیب ہو وہ عیب بتاؤ، عیب کو چھپاؤ نہیں۔ جو سچا تاجر ہے یا رسول اللہ وہ میرا دشمن ہے۔ جو عیب چھپا کے واپار کرے، دکان کی چیزیں ہیں جیسے دکانداری ہے، وزن میں کمی پیشی کرے، عیب کو چھپا کے واپار کرے۔ مجھ کا واپار ہوتا ہے، دودھ ہے 4 کلو، یہ کہتا ہے 10 کلو ہے۔ ایک تھن خراب ہے، وہ کہتا ہے 4 ہی صحیح ہے، پیسے لے کے پہ کہتا ہے میرا کیا واسطہ۔ جو عیب کو چھپائے وہ دوست ہے، جو عیب کو نہ چھپائے، عیب سنا کے واپار کرے وہ میرا دشمن ہے۔ پانچواں نمازی زندہ دل عالم ربانی، جس کی دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہے وہ نمازی میرا دشمن ہے۔ جو نماز سستی سے پڑھے وہ میرا دوست ہے۔ چھٹا ناصح مسلمان، وہ میرا دشمن ہے جو آپ کی امت میں عالم ربانی دنیا کو اللہ واسطے پیغام پہنچا کے تقدیریں سنوارتے ہیں، بے نمازی کو تہجد گزار کرتے ہیں، یہ تیری امت میں اللہ والے، یہ میرے دشمن ہیں۔ ساتواں رحم دل مومن، جو مسکینوں کا حق نہ کھائے زکات۔ آٹھواں تائب، جو اپنی توبہ پر قائم ہو، توبہ کی دوبارہ گناہ نہ ہو، یہ میرا دشمن ہے۔ نواں حرام سے بچنے والا مال۔ 10واں پاک باز مومن، جو تقوی کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، شبہات نہیں کھاتا، وہ میرا دشمن ہے۔ 10واں صدقہ دینے والا مسلمان،
12واں نیک اخلاق ایمان والا، چھوٹے کا حق ہے بڑوں کو ادب سے بلائے، مولوی صاحب، میاں صاحب، ماما جی، تایا جی، ادب سے، آدھے نام نہ لے۔ بڑوں پہ حق ہے چھوٹوں پہ شفقت کرے، جو خلق محمدی سے میٹھا گفتگو کرے، برا بھلا نہ کہے، گالیاں گلوچ نہ دے، وہ میرا دشمن ہے۔ اور 13واں نفع دینے والا مسلمان، جو مسئلے تو نے پکے کیے ہیں دوسروں کو پڑھاؤ، فرضی مسئلے۔ 14واں حافظ قرآن، جو ہمیشہ با عمل ہو، حافظ ہے مگر عمل نہیں کرتا، وہ میرا دوست ہے۔ حافظ با عمل ہو، باطن پاک رکھے، اللہ واسطے پڑھائے، یہ میرا دشمن ہے۔ 15واں شب بیدار، لوگ سوتے ہوں اور وہ نماز پڑھتا رہے، 15واں وہ میرا دشمن ہے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، یا رسول اللہ یہ میرا دشمن، تہجد پڑھنے والا ہے۔ اے ذکر والے، ہمارے پیران کے بارے فرمایا کہ اس طریقے اولیاء میں کوئی نفلی عبادت نہیں کرنی، زہد ریاضت نہیں کرنا، چلے چالیے مشاہدے نہیں کرنے۔ ہمارے پیران مبارک پکی پکائی روٹی لے کے آئے حضرت ابوبکر صدیق سے نقشبند طریقے کے، یہاں پکی پکائی پڑی ہے، صرف طالب کا اعتقاد یقین ہو، فرمائے منہ کھولو لقمے دینے کی دیر ہے۔ تمام طریقے والے جو ہیں وہ اس طریقے کا جو چھانا ہوا تھادل کا پھوگ نکلتا ہے نا، اسی کو مہٹ رہے ہیں، چلے چالیے کر رہے ہیں۔ اس طریقے میں پکی پکائی ہے، اصلی نعمت ہے، کیونکہ نبوی امانت تابع داری حضور کی پیروی صاحب ہے کہ آج تک لے کے آ رہے ہیں، یہ نفلی بات مشروع نہیں کرتے، یہ شجرے قلا سبق ولایت یہ تسبیح ورد وظائف نہیں دیتے، حق باطن پاک رکھو، تقوی پرہیزگاری، یہ اصحاب والی پیروی ہے۔ یا اللہ، حضور فرمایا یہ مہینہ اللہ کا ہے، رے کی معنی خدا کی رحمت، جیم کی معنی بندے کے جرم گناہ، حضور فرمایا بے کی معنی ہے بخشش، بروئت بخشش خدا کے طرف سے، رے اللہ کی رحمت کی طرف سے، بندے کا جیم درمیان میں ہے جرم والا، مانا بندہ جیم میں گناہ گار ہے، جرم دار ہے، اللہ کی رحمت اور بخشش کے درمیان خدا کی ذات اپنے بندوں کا جرم کا جیم رکھا ہے، جو اس مہینے میں سچا تائب ہو کے فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خدا کی ذات فرمایا مجھے قسم عز جلال کی اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حضور کی حدیث ہے اربع نفر مشتاقۃ الجنت، ان حدیثوں کا راوی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق بی بی عائشہ صدیقہ۔ قیامت کے دن حضور فرمایا 4 جماعتوں کے لیے جنت مشتاق ہو جائے گا، ندا کرے گا یا اللہ یہ 4 جماعتیں بلا حساب کتاب آ جائیں، جیسے قبروں سے نکلیں گے چاروں جماعت جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ حدیث کا ترجمہ تمہیں سنا رہا ہوں، چاروں جماعت ایک دوسرے سے جلد بازی کریں گے، وہ کہیں گے ہم پہلے جنت میں داخل ہوں، وہ کہیں گے ہم پہلے جنت میں داخل، آپس میں ان کا جھگڑا ہو جائے گا۔ خدا کی ذات حضرت جبرائیل کو بھیجے گی، اے جبرائیل جاؤ ان کا فیصلہ چکاؤ۔ حضرت جبرائیل کے تمام فرشتوں سے سونی صورت خدا دی، اپنے محبوب کا قاصد رکھا اس لیے سونی صورت دی، اس کا ایک پر جو ہے اس ومافیہ دنیا سے دگنا ہے، ایسے 600 پر ہیں جبرائیل کے، 600 پر، 8 جنت کے دروازے اتنے بڑے دروازے ہیں جو 600 پر جبرائیل کو کھولنے پڑتے ہیں، پھر وہ مشکل سے دروازے بند کرتا ہے، 600 پر کھول کے دروازے بند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے رک جاؤ رک جاؤ، جھگڑا نہ کرو، میں خدا کی طرف سے فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ سارے چپ ہو جاتے ہیں، پہلے حضرت جبرائیل سوال کرتا ہے حاجیوں سے، ایک جماعت حاجی، دوسرے شہید، تیسرے سخی اور چوتھے زندہ دل
اللہ والے کامل ولی پہلے پہلے سوال کرتا ہے حاجیوں سے، اے حاجیوں تم کیا حق رکھتے ہو جلد بازی کرتے ہو جنت میں داخل ہونے کی؟ تمام حاجی اپنے کرتے سے حج مبرور کا، قبول حج کا پروانہ دکھاتے ہیں، اے جبرائیل دیکھ ہمارا حج قبول ہے، یہ پروانہ ملا ہے، اس لیے جلدی کرتے ہیں۔ جبرائیل سوال کرتا ہے آپ کو حج کے احکام کس نے سکھائے؟ حج جو قبول ہوا تو تمہاری دل پاک کس نے کی؟ تمام حاجی کہیں گے ہم نے اللہ والے کی بیعت کی، انہوں نے نفس کو قتل کیا جو ہم تقوی کے ساتھ حج کیا، اور دل کو پاک کیا جو حج میں بے ادبی نہ کی، ادب کے ساتھ کیا۔ جبرائیل کہے گا ہٹ جاؤ پیچھے حاجی، مت ہو جاؤ گستاخ، اپنے معلم سے آگے نہ بڑھو، جاؤ پیچھے۔ تمام حاجی پیچھے نکل جاتے۔ پھر شہید سے پوچھتا ہے اے شہید ہو آپ سناؤ کیا حق رکھتے ہیں؟ یا جبرائیل ہم اپنی گھر والی، عیش آرام سب کچھ ترک کیا، اللہ والے کی بیعت کی اور نفس ہمارے کو قتل کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ جو تھا، نفس کو قتل کرنا، ہر عیش دنیا کا بھلایا، مردہ دل کو زندہ کیا۔ فرمائے کس نے نفس کو قتل کیا؟ دل مردہ کو کس نے کیا؟ زندہ کس نے کیا؟ کہنے لگے عالم ربانی، زندہ دل۔ ہٹ جاؤ پیچھے، اپنے معلم سے، اللہ والے سے آگے نہ بڑھو۔ پھر سخی سے پوچھتا ہے اے سخی آپ کیا حق رکھتے ہیں؟ سخی عرض کرتے ہیں اے جبرائیل ہمارا مال ملکت، جو خدا مال ملکت دیا ہم صحیح جگہ خرچ کیا، کسی بے نمازی، بدعتی، نشئی پہ خرچ نہیں کیا۔ جو قرآن پاک میں ذات پاک فرمایا کھاؤ بھی پرہیزگاروں کا اور کھلاؤ بھی پرہیزگاروں کا، یہ ہماری سخاوت قبول ہے، کرتے سے پرچہ دکھا۔ جبرائیل سوال کرتا ہے اے سخیو آپ کو صحیح جگہ سخاوت کی کس نے سمجھائی؟ کہنے لگے ہم اللہ والوں کی صحبت میں باطن با خدا بنے، دل کو پاک کروایا، کامل ولی اللہ کی بیعت کی، انہوں نے قرآن پاک کھول کے سمجھایا لا تبدوا الصدقات بالمن والعذا، نہ پلید کرو صدقات خیرات کو جہاں تمہاری کوئی تعریف کرے یا شرما کے لے، اپنے نفس کے ارادے سے خرچ نہیں کیا، ہمیں قرآن پاک سمجھایا۔ اور ہم جب اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو اللہ والوں نے قرآن پاک سمجھایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب خرچ کرو خدا کے راہ میں، زور پیاری چیز، مٹھی چیز، ماڑی چیز، مکروہ چیز، بیکار چیز، پہن کے جتیاں کٹھے کرتے ہیں، پہن کے کپڑے پرانے کٹھے کرتے ہیں، عیدگاہ کے دروازے پر رکھتے غریب لے جائیں گے۔ کیا میں خدا تمہیں پرانے کپڑے جتنا پیارا ہوں، پرانی جتی جتنا پیارا ہوں؟ مکھیوں قبیلی والا سالن، دودھ، چائے، وہ مکھیاں نکال کے پاڑے والے مسکین کو دیتے ہیں، کیا میں مکروہ چیز جتنا پیارا ہوں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب خرچ کرنا چاہو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو پیاری چیز، پاک چیز خرچ کریں جو نفس کو پیاری ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، جو ہمارے نفس کو پیاری تھی دنیا، ہم دنیا اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ جبرائیل کہے گا اے سخی ہٹ جاؤ پیچھے، جن اللہ والوں نے قرآن پاک سمجھایا اس سے آگے نہ بڑھو، گستاخ نہ بنو، سارے پیچھے چلے جائیں۔ 600 پر سمٹ لیتا ہے جبرائیل، سائیڈ میں کھڑا ہو کے ندا کرتا ہے پہلے اللہ والے کامل ولی داخل ہو، پھر سخی، پھر شہید، پھر حاجی۔ تمام کامل ولی زندہ دل اللہ والے 8 دروازے جنت پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ یا رب العالمین ہم سخیوں کی سخاوت سے مسجدیں بنائیں، مسافر خانے بنائے، اللہ کی مخلوقات کو لنگر کھلایا، مسکینوں کو کپڑے دیے، یتیم بچوں کو خدمت کی، بیوہ عورتوں کو کپڑا سامان، یا غریب نیاریوں کو شادیاں کروائیں، ان کو سامان دیا سخیوں کی سخاوت کی وجہ سے۔ اللہ والے عرض کریں گے یا اللہ ہماری دل کی تمنا ہے کہ پہلے سخی داخل، ذات پاک سے ندا آئے گی اے جبرائیل بالکل سچ کہا اللہ والے نے، پہلے سخی داخل ہو پھر کامل ولی داخل۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ جو دنیا کو پیارا کرتا ہے وہ خدا کو ناپسند کرتا ہے، جو خدا کو پیارا کرتا ہے
وہ دنیا اللہ کی راہ میں دل پاک سے حلال منی سے خرچ کرتا ہے، 70 گنا دنیا پہ برکت ہوتی ہے۔ آیت مبارک والذین یکنزون الذهب علی الفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ ترجمہ یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس سے خدا کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ یہ اس دن ہوگا جس دن تپایا جائے گا سونا چاندی، جب وہ شدت آگ میں سرخ ہو کر انگارے ہو جائیں گے، ان کی پیشانی، پہلو پہ، پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے یہ تمہاری وہی جمع پونجی ہے جس سے تم جمع کر رکھا تھا، اس لیے اب اس کا مزہ چکھو، عذاب چکھو، یہ ہے سزا اس کی جو تم نے جمع کیا تھا، خدا کا فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس سے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی گئی، جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف رجب شریف میں جمعے کے دن بھیجے گا، تمام فرشتے 10 بار اس پر رحمت بھیج دیں گے۔ تم جمعے کے دن بکثرت درود پاک بھیجا کرو، اور جب درود بھیجو تو تعظیم اور تکریم کے ساتھ۔ یہ حضرت انس کی حدیث ہے۔ حضور فرمایا اے انس بن مالک، ابھی ابھی جبرائیل میرے سے ہو کے گیا، فرمایا جو رجب شریف میں جمعے کے دن ایک مرتبہ درود بھیجے، خدا کے نوری ملک 10 مرتبہ اس پہ رحمت بھیجے۔ حضور فرمایا اے انس بن مالک، تمام صحابوں کو کہو سب درود بھیجیں اور تعظیم اور اکرام کے ساتھ۔ یا رسول اللہ تعظیم اور اکرام کیا ہے؟ فرمایا جو بدعت کرتا ہے، سگریٹ، نشے، برائیاں کرتا ہے، سنت کا تارک ہے، اس کا تعظیم اکرام نہیں، میں محمد کا اس کا درود قبول نہیں۔ آج کے رسول تو دنیا میں ہیں، گھر میں ٹی ویاں پڑی ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اس گناہگار آنکھوں سے دیکھا، راستے سے جا رہے تھے، ربیع الاول مہینے میں پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے، ایک نعرہ لگا رہا تھا، دوسرے سگریٹ بھی پی رہے تھے، پھر اس کا جواب دے رہے تھے۔ میرے پیر فرمایا 1000 بار دیکھو عاشقوں کا ادب تو دیکھو۔ میرے پیر قطب الشاہ فرمایا 1000 بار بشویم دہند بمشک گلاب ہنوز نام تو بے ادبی کمال بے ادبی۔ میرے پیر فرمایا 1000 مرتبہ مشک عنبر سے اپنے منہ کو میں پاک کروں، پھر بھی میں محمد کریم کا اسم کمال بے ادبی سے میرا منہ اجے بھی پاک نہیں۔ بدعت کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، سنت کے تارک ہیں، یہ تعظیم اکرام نہیں۔ درود ان کا قبول ہے، فرشتے ان پہ رحمت بھیجتے ہیں جو تعظیم اور اکرام سے حضور کے درود پڑھیں۔ زیر زبر اعراب شد مد سے، اور درود جب پڑھو یہ تصور کرو سید الکون نبی میرے سامنے آئے، جیسے خدا کی ذات حاضر ناظر ہے، اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہاں حاضر۔ یہ شک نہ کرنا، جتنے خدا کی ذات کے 99 صفات اسم ہیں اتنے حضور کے اسم ہیں۔ جیسے خدا نے خود کو چھپایا کعبۃ اللہ میں، اسی طرح اپنے لیے محبت لی امت محمدی کو حضور کے صورت میں۔ اظہر تو ربوبیت، میں رب ہونا ظاہر کیا تو محمد کی صورت۔ خدا کی ذات رب العزت، حضور کی ذات میں دل کا فرق نہیں۔ قصہ یہاں مختصر ہے، یہ دونوں ایک چیز ہیں، کیونکہ چور کا دوست چور ہوتا ہے، شرابی کا شرابی ہوتا ہے، مولوی کا مولوی ہوتا ہے، ملا کا ملا ہوتا ہے، سگریٹی کا ہیرونی کا وہ دوست ہوتا ہے، ولیوں کے دوست ولی ہوتے ہیں، نبی نبی کے دوست ہوتے ہیں، مگر خدا نے کہا میرا محبوب حضور ہے، خدا کا دوست حضور ہے، حضور کا دوست خدا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، دو نہیں۔ ان کو جدا کیا تو تیرے سے ایمان نکل جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ ظاہر بات نور ہے، دل کے اخلاص سے تصور کرو کہ حضور میرے سامنے آئے، پھر پڑھ لو اللہم
صلی علی سیدنا محمد والا آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. تمام جماعت اخلاص سے پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اور دل کے اندھے حضور حاضر ناظر نہ ہوتے تو تیرا کلمہ تبدیل ہو جاتا. 1.25 لاکھ نبی ایک دوسرے کے بعد آئے. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پھر ہوا نوح نجی اللہ، پھر ہوا موسیٰ کلیم اللہ. قیامت تک تبدیل نہیں. کہو محمد رسول اللہ. یہ حضور حاضر ناظر ہے. کیا کعبے کو طواف کرتے خدا دیکھا ہے کیا؟ یہ خدا کو حکم ہے طواف کرو. کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. آگے تو دیوار مسجد کی ہے مگر یہ حکم ہے قرآن پاک کا بیت للطائفین. اسی طرح حکم ہے سراج منیرا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اسی طرح حکم ہے اظہرت ربوبیت. اسی طرح حکم ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اسی طرح حکم ہے اذ رمیت رما. میرا محبوب تیرا ہاتھ نہیں اے خدا کا ہاتھ ہے. یہ خدا کا ہاتھ ہے. تیرا ہاتھ نہیں ہے خدا کا. یہ حضور حاضر ناظر ہے. قیامت تک عاشق حضور کے نعت گاتے رہیں گے، محبت سے دل میں سماتے رہیں گے. قصہ مختصر ہے، کوئی فرق نہیں دل کا. جو حضور کو فرق کرے، خدا سے جدا کرے، اس کا ایمان اس سے جدا ہو. ہرگز ایمان نہیں لے سکتا. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں ہو جائے گا. اس کے گلے میں وہ توق دیا جائے گا، نہایت عذاب کرے گا، چخاری کرے گا. یا اللہ یہ کیا عذاب ہے؟ یہ کون سا سانپ ہے؟ فرمایا یہ سانپ نہیں، یہ تیری دنیا ہے جو تو نے فرض مسکینوں کو ادا نہ کیا. مزہ چکھ، اپنا مزہ چکھ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ. جو لوگ خدا کے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں اور وہ یہ گمان نہ کریں کہ ان کے حق میں یہ بہتر ہے، بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے. زکوٰۃ کی ٹال مٹول کرتے ہیں، کچھ ادھر دیتے ہیں، کچھ اس مسکین کو، کچھ اس مسکین کو. میاں یہ زکوٰۃ مسکینوں کی امانت ہے تیرے پاس. یہ ایسا امین بنا جو تیری ایک ایک روپے کی حفاظت کرے، کہیں ضائع نہ ہو. سید القونین نبی کو حضور میں جب قرآن پاک یہ نازل ہوا لا تبدوا الصدقات بالمن والاذى، ہر صحابی اپنے اپنے ارادے سے مسکینوں کو دیتا تھا. پھر جب یہ قرآن پاک کی آیت آئی تمام صحابوں نے آپ کریم کے ہاتھ میں دینا شروع کیا. یہ ہے مخفی خیرات، مخفی صدقہ. کیونکہ اصحاب جو دیتے تھے اگلے سال کے لیے کسی کے تما نہ ہو، اگلے سال اسے 10,000 دیے، 10,000 درہم دیے، ابھی بھی دے گا. اس لیے حضور کے ہاتھ میں دیا. سب صحابی کہتے تھے مجھے حضور سے ملا، کسی صحابی کا نام بھی نہ تھا. یہ ہے یقینی قبول عمل. اس لیے ہمارے پیران کے بارے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں دیتے آئے. سلسلے بسلسلے میرے پیر فرمایا آپ کے صدقات خیرات جو ہیں وہ امانت ہے خدا کی. ایک ایک روپے کی جو ہاتھ میں پہنچا اس کی حفاظت ہوگی. جو ہمارے تک نہیں امانت آئی تو ہم اس کے ذمہ وار نہیں، مگر ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اذ منعوا للخیر، یہ قرآن پاک آیت نہ آتی جو صحیح جگہ دیکھ کے ہاتھ میں امین بنا کے دے اس کو رد نہ کرو، واپس نہ کرنا. یہ آیت نہ آتی میرے پیر فرمایا میں یہ امانت کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں، میں واپس کر دیتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں. جس کا رب اس کا سب، اس کو کیا تما تمہارے بال ملکت کی. مگر ہماری ضرورت ہے خدا کی رضامندی حاصل کر کے سخیوں کے دفتر میں نام لکھوائیں.
حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خدا جس کسی کو مال دے دے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بچھائے جائیں گے اور اس سے دوزخ میں تپا کر پیشانی، پہلو، پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر تپایا جائے گا قیامت کے دن جو 1000 برس کا ہوگا اس کے لیے یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس کا ہوگا۔ جو خدا کے نزدیک ایک دن ہے وہ ہماری اس دنیا کا 1000 سال ہے۔ متا سمجھو کہ وہ ایک دن، پھر وہ آخرت کا عذاب 1000 سال، ہمارا 1000 سال وہ ایک دن، مگر یہ عذاب جو لکھا جاتا ہے یہ آخرت کے 1000 سال ہے، نہ کہ دنیا کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کرو، صدقہ دے کر اپنی بیماری کی دوا کرو، دعا تضرع کے ساتھ بلاؤں کا مقابلہ کرتے رہو۔ بے شک رسول خدا نے سچ فرمایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے، آپ نے فرمایا جو قیامت کے دن دوزخ سے حریش نامی ایک جانور نکلے گا جو بچھو کی نسل میں ہوگا، اس کا طول زمین سے آسمان تک، عرض مشرق سے مغرب تک۔ جبرائیل فرمائے گا اے حریش تو کہاں جاتا ہے؟ جواب دے گا میدان محشر میں۔ پھر پوچھیں گے کن کے لیے؟ کہے گا 5 طرح کے لوگوں کے لیے۔ پہلا نمازی بے توبہ کے جو مرا، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے والا کیونکہ یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں ہے، چاہے توبہ بھی کرے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا بخشا نہیں جاتا۔ تیسرا والدین کا نافرمان، چوتھا شراب خور بے توبہ کے مرے، پانچواں مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرے، مسجد میں چندہ مانگتے ہیں، جمعے کے دن جھولی باندھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی باتیں کرتے ہیں، کون بادشاہ ہوا کیا ہوا سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ توبہ کی جگہ ہے، بیت ربی ہے، یہاں دنیا کی قصے نہ کرو۔ حضرت ابو درداء رحمۃ اللہ سے روایت ہے میرے نزدیک کسی اونچے مال سے گر کر ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا دولت مند کے پاس بیٹھنے سے یہ افضل ہے۔ حضور فرمایا اے ابو درداء، اونچے محل سے کوئی گر جائے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائے، وہ اچھا ہے، مگر دنیا داروں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، وہ تمہیں دنیا کی باتیں کریں گے، تمہیں دنیا کا حریص بنائیں گے، دل مردہ ہو جائے گا۔ اے ذکر والے، ایمان کوئی دولت ہے مگر ایمان کی طلب دنیا نہیں کرتے۔ دنیا میں اسلام ہے، میرے پیر کے پاس ایمان ہے۔ دنیا میں فتویٰ ہے، ہر چیز کھاؤ کوئی بات نہیں، مگر میرے پیر کے پاس تقویٰ ہے۔ فتویٰ اور تقویٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اسلام اور ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایمان وہ ہے جو میرے پیر فرمایا جو نیکی کرو، جو عمل کرو، پھر نادم ہو کے دعا مانگو، یا اللہ میں نے نقل کی ہے، صدقے محبوب مصطفیٰ کے، صدقے اپنے پیارے ولیوں کے، میں گنہگار کی نقل قبول فرما۔ یہ ایمان جو کہتا ہے میں حاجی، میں عابد، میں مولوی، میں دور حدیث، میں شیخ القرآن، میاں میں لفظ نفس اما ہے، میں نقل، میں کرنے والا، غرور تکبر کرنے والا، یہ نفس کا پوجاری ہے، یہ خدا رسول کا عاشق نہیں۔ جس درخت میں میوہ ہوتا ہے اس کی ٹانیاں لٹک جاتی ہیں، باغی نیچے لکڑیاں دیتا ہے، کوئی ٹامی ٹوٹ نہ جائے۔ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ عاجزی کرتا ہے، لوگ تانے مارتے ہیں، چتھرے کرتے ہیں، مگر یہ پرواہ نہیں کرتا۔ جس درخت میں میوہ نہیں وہ تو تکبر سے سیدھا کرتا ہے، جس میں میوہ ہوتا ہے اس کی ٹانیاں لٹک جاتی ہیں۔ عاجزی کون کرتا ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ غرور تکبر خدا کو پسند نہیں۔ مر تو آگے موت دے جدا لوگ آخن مر گیا، جنت الفردوس ماوا ہے شہداء کے واسطے۔ ذکر کر بھر زور ذاکر قلب وچ تھی وے اثر، چست تھی نہ سست تھی اپنی بچا کے واسطے۔
بے نمازی ہیلا سازی دغا بازی چھوڑ دے، ترک کر تالاش دنیا پردغا کے واسطے۔ پاک تھی ات خاک تھی موصوف با خاکی صفت، ماوتی مفتون خاصا خدا کے واسطے۔ قلب دا تصفیہ کرت نفس دا تزکیہ کر، تازیہ کر ہی نفس ناقص پر خطا کے واسطے۔ بخیل ہے او بخیل ہے محروم خدا کی رحمت سے، جائیں تلف کی تھی عمر اپنی دنیا بے وفا کے واسطے۔ اے خدا حضرت ناز سمیع تے بصیر، مخلوق خالق و مخلوق و کل ارض و سما کے واسطے۔ پاک کر سر حالت، پال کر سر حالت جال بدفات، رحم کر تو اے نورانی اپنی سخا کے واسطے۔ برکتوں حضرت خواجہ نور نورانی اپنی شفقت کر محبوب رسول بے انتہا، انہو تحت و جواد الکریم الملک الرؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ الحمدللہ الذی لیل سجا لمحمد یاسین فی تعریفہ نزل الدعاء لمحمد وید سخی باذل قلب علیم شاغل وحی یرید نازل صدر الصفا لمحمد یم العنایت والکرم نور الہدایت والنعم اذن الشفاعت للامم یوم الجزاء لمحمد آل المدارج فی الجمل ختم النبوت فی الرسل والامر فی القرآن قل یا ایہا لمحمد صدیق فی تصدیقہ فاروق فی توفیقہ عثمان فی ترفیقہ حیدر فتح لمحمد سبتاؤ فی غفرانہ اماؤ فی رضوانہ وبناتہ فی جنابہ خلق الصفا لمحمد ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولا عز و جل و اتم و احم